لیاقت خٹک صاحب ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کو جنہوں نے اسلام کے باقی ساتھی تشریف لائے، اسی طریقے سے میں شہر کے تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آگے اس وقت میں مولانا صاحب کے ساتھ آج بدر کو میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، لیاقت خان خٹک۔ اور ہر مقام میں مولانا صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ موجودہ حکومت سے خاص کر کے ہمارے صوبے میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اور ایک ہی وعدہ تھا کہ نیا پاکستان بنائیں گے، کرپشن فری پاکستان، لیکن آپ جب خیبر پختونخوا میں آئیں گے تو وہی پرانے پاکستان سے بہتر پاکستان کو ملے گا، کرپشن سے بھرپور قسم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، باقی تفصیلی بات مولانا صاحب کریں گے، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں جناب لیاقت خٹک صاحب اور ان کے صاحبزادے عبدالحق خٹک صاحب کا جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ان کے اس فیصلے سے جمعیت علماء اسلام اور اس کے نظریے اور اس کے نظرین کو تقویت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس محاذ پر ہماری مدد فرمائے۔ ظاہر ہے لیاقت خٹک صاحب اپنی ایک اہمیت اور حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے ہی صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور آج کے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور جب ان کے اپنے گھر سے ان پر عدم اعتماد کی آوازیں دنیا نے سن لی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر پوری قوم کا کیا حال ہوگا، اور قوم کے احساسات کیا ہوں گے۔ ہمارے کپتان صاحب کہتے ہیں میں بڑا کھلاڑی ہوں اور مجھے کاؤنٹر کرنا آتا ہے۔ عدم اعتماد کو کاؤنٹر کرنے کا تو وہ سوچ رہا ہے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تو وہ سوچ رہا ہے، اور اپنے کرتب کی بات کرتا ہے۔ کیا اس نے ملک میں مہنگائی کے لیے کوئی ایسی کوشش کی اور ایسی کوئی صلاحیت استعمال کی؟ کیا اس ملک میں عام آدمی کی غربت اور پاکستان کی معیشت کی تباہی کے لیے کیا اس کے پاس صلاحیت ہے؟ کیا اس نے ان نوجوانوں کو کہ جن کو انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا لالچ دیا تھا اور اس میں وہ ناکام رہا، اپنی اس ناکامی کا دفاع کرنے کی اس کے اندر صلاحیت تھی یا ہے؟ اس نے جو 50 لاکھ گھروں کا، 300 ڈیموں کا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دنیا پاکستان میں آئے گی، اور ہم سے لوگ نوکریاں مانگیں گے، اور کوئی پاکستان سے باہر نہیں جائے گا نوکری کے لیے۔ اتنے بڑے بلند بانگ دعوے، کم از کم میں تو مطمئن ہوں کہ ہم نے بروقت کہہ دیا تھا کہ یہ آئیڈیل باتیں، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ کسی ایجنڈے کے اوپر آ رہا ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے،
لیکن لوگوں نے امیدیں وابستہ کی. کیا اپنی وہ صلاحیتیں جو آج وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے استعمال کرنے کی باتیں کر رہا ہے، کیا اپنے ان نوجوانوں کے لیے، اس قوم کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے، ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، کیا اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکے؟ صلاحیتوں سے عاری. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ایسے لوگ کہ جن کے اندر نہ علم ہوگا، جن کے اندر نہ عقل ہوگی، جن کی جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے وہ عوام کی بات کر رہے ہوں گے. آج اس عمران خان کی صورت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو حقیقت دیکھ رہے ہیں. اس وقت آج یہ بات کرتا ہے آج کہ یہ تو امریکہ میرے خلاف کر رہا ہے، یہ تو مغرب میرے خلاف کر رہا ہے. جب تمہیں ٹرمپ نے دعوت ہی نہیں دی تھی، اپنے طور پر تم وہاں پر گئے اور تمہیں انہوں نے ملاقات بخشی صرف، تو آپ نے واپس آ کر کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ جیسے میں ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. ٹرمپ کے ایک ملاقات پر اس قسم کی خوشیاں منانا اور جشن منانا، یہ اس کے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے. آپ یہ باتیں آج نہ کریں. اینٹی امریکنزم، جمہوری راستے کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر اگر پورے بر صغیر میں کسی نے پیدا کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام. الحمدللہ. استعمار دشمنی، انسانیت پر استعمار کے مظالم، ماضی میں استعمار کے کالونیاں بنانا اور لوگوں کو کالونیوں کے ذریعے سے غلام بنانا، نوآبادیاتی نظام کی تاریخ، اس کے خلاف جنگ میرے تاریخ سے، میرے قربانیوں سے بری ہوئی ہے. تمہارے آباء و اجداد نے تو ان کے بوٹ چاٹے ہیں. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ تمہیں امریکہ سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں اسرائیل سے ہوئی، یہودی لابی سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں انڈیا سے ہوئی. غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہے اور تم غیر ملکی طاقت کی اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے. آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارا لے رہے ہو. اب تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب تمہارا کردار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تمہارا جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے. آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں. عدم اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی. ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے ہی نہیں کہ وہ یاد رکھے. تمہاری نسل تو یہودیوں کے گھر پل رہی ہے، لیکن تمہارے جو یوتھی ہیں انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے، نسل یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تم نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں ہے. اشرف غنی کا انجام دیکھو افغانستان میں، تمہارا انجام اس سے بھی کہیں برا کرے انشاءاللہ. ہمیں مت چھیڑا کرو. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. آج تم تقریر میں گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، الزامات لگاتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو. تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی. حقائق سامنے لاؤ. میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ. اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ. اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ. اور کتنی پشتوں تک جانا چاہتے ہو. تمہارے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں، جس پر میں فخر کر سکتا ہوں. نعرہ
تکبیر نعرہ تکبیر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے بیرونی قوتوں کے حکم پر پاکستان میں بجٹ بنایا. FATF بیرونی ادارہ جس نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نے ان کے کہنے پر قانون سازیاں کی ہیں. CPAC کے کہنے پر تم نے بجٹ بنائے. CPAC کے منصوبے کو تم نے تباہ و برباد کر دیا. یہ امریکی ایجنڈا تھا, اس کے لیے آپ نے کام کیا. چین کو ناراض کیا, پاکستان اور چین کے درمیان دوری پیدا کی. یہ امریکہ کی پالیسی کے تحت آپ نے کیا ہے, کوئی اور اس کا مجرم نہیں ہے. اب جاتے ہو ترلے کر کر کے 1 سال سے کہ مجھے ذرا چین تو آنے دو, اور جب وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو چین میں بیٹھ کر بھی وہ آپ کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کرتے, ویڈیو لنک پر آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں چین چلا گیا ہوں اس لیے امریکہ ناراض ہے. اب کہتے ہیں میں روس چلا گیا ہوں, برکت والے قدمیں لگی تو جنگ چھڑ گئی وہاں پر. نحوست کی علامت ہے اور پاکستان پر مسلط ہے. اور اس قسم کی گفتگو ایک گلی کوچے کا لچا لفنگا کر سکتا ہے جو آج کل وہ جلسوں میں کر رہا ہے ہمارے خلاف. تمہارا کردار کیا ہے جس کو اپنے کردار پر نہ حیا آئے نہ اس پر وہ شرمندہ ہو, وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور ہمارا حاکم ہے. ہم نے تو آج تک تمہاری ذات کو چھیڑا نہیں ہے, ورنہ تمہاری ذات اور ذاتی کردار کی لاس اینجلس لے کر ڈی چو تک کی بدبودار اور تعفن کردار کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ ہم تمہیں نہیں جانتے, لیکن ہمیں حیا آتی ہے کہ تمہارے کردار پر بات کریں. اور تم ایک صاف ستھرے اور اجلے کردار پر گندگی پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک ایسا شخص ہمارے پاک دامنی کو داغدار کر رہا ہے جس کا نہ اگلا دامن ہے نہ پچھلا دامن. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں لوگوں کے کردار. کہتے ہیں میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. تمہاری شکل دیکھو, ریاست مدینہ کا تقدس چنسبت خاک ربا عالم پاک. توہین کرتے ہو. تمہیں خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں آتا, تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں آتا, رحمت للعالمین اتھارٹیاں بنا رہے ہو. کیا ڈرامے ہیں جو تم کر رہے ہو. بے حیائی تم نے پھیلائی, فحاشی تم نے پھیلائی, اور نوجوان نسل کو بے راہ روی اور ریاست مدینہ کے اخلاق کے بالکل برعکس نظام حیات زندگی اس کے طور طریقے تم نے بتائے. تم نے تو اپنی قوم کو مغربی تہذیب کا راستہ بتایا ہے, تم نے کب مدینے کا راستہ بتایا ہے. تمہاری اپنی ذاتی زندگی میں ریاست مدینہ کا ایک حرف موجود نہیں ہے. اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو, اس قسم کی باتیں کرتے ہو اور ہم سے کرتے ہو. ہم اس ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں, ہم نے آمروں کے ساتھ بھی لڑائی لڑی ہے. تو تم کیا چیز ہو, ماشاءاللہ, کس باغ کی مولی ہو؟ ماشاءاللہ. کوئی حیثیت تمہاری نہیں. اب تم حکمران نہیں ہو. ہم نے تو پہلے دن سے آپ کی حکومت نہیں مانی, اور اب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے. تمہارے اپنے لوگ بھی اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس عدم اعتماد میں ساتھ ہوں. انشاءاللہ. میرے محترم دوستو, یہ جو آج کل وہ ہمیں دنیا کی سیاست تم نے اقتدار میں آنے کے لیے دھاندلی کو پلاننگ دی ہے, اور اس پلاننگ سے تم نے دھاندلی کر کے اقتدار حاصل کیا ہے. ہم آج بھی اس موقع پہ قائم ہیں, اور تم آئندہ الیکشن کے لیے بھی دھاندلی کا قانون پاس کر کے اقتدار میں دوبارہ آنے کے طور طریقے ڈھونڈ رہے ہو. تمہاری فارن فنڈنگ امریکہ میں ہوئی ہے, اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ آخر ہمارا الیکشن کمیشن
اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں کیوں تاخیر کر رہا ہے؟ پھر کہتا ہے میں نے امریکہ کو اڈے دینا، ایبسلوٹلی ناٹ، انکار کر دیا. تم سے اڈے مانگے کب ہیں کہ تم نے انکار کیا؟ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے. اس وقت کے ISI کی چیف نے جو سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے، اور اگر اس نے مانگ لیے تو انکار کر سکتا ہے؟ تم نے سی پیک تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ؟ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے؟ تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی. تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا. آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملکی لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں. ہاں، تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے. تم اتنے نااہل ہو. کل علی مولا اینما یوجہ لا یأتی بخیر. قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا. یہ اس کا مصداق ہے آج کل. تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے، اور معید یوسف صاحب، اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے، جو امریکہ سے آیا ہے، جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنے مشیر بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے. تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ وقت گزر چکا ہے تیرا. اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو. اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ، وہ دن گزر گئے. آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی، اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے. آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کابینہ کو جواب دے، نہ پارلیمنٹ کو جواب دے. اگر وہ جواب دہ ہے تو IMF کو جواب دے. جولائی 2019 سے لے کر اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا، اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے، اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں. دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے. زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 روپیہ قرضے کا ہے اس وقت. اپنے پاکستان کی کوئی کمائی اس میں شامل نہیں ہے. یہ تمہاری حالت ہے، اور اس حالت میں تم ہمیں گالیاں دیتے ہو. مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں ہے. اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو، جواب گالی میں نہیں دے رہا ان کو، کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے الحمدللہ، اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں. ہم گرتے نہیں ہیں، اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے اور حق راستے کے کردار کا ایک منہج ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. میں ایک بار پھر جناب لیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالراحت خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے
آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے. جی جی آگے بتائیں. یہ یکجہتی نہیں ہے. بہت بڑی نظارہ. اچھی بات ہے. سر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دینا. ہو گیا جی. اب آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں نا, دعا میں تھوڑی کریں ہم لوگ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. اٹک سے مبارک شریف. مبارک شریف. بھائی مبارک شریف. موبائل مبارک شریف. انشاءاللہ. بہت شکریہ.